الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج شب جمعہ ہے تو سب سے پہلے ہم شب جمعہ کا درود شریف پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ میں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے انشاءاللہ اسے قبر میں اتاریں گے۔ تو وہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری شب ہے، 10ویں شب۔ ایک عشرہ چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، بڑا حسین اتفاق ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب وصال ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کے بارے میں اپنے مشہور سلام میں یوں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ ہستی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، اور آج ان کی وصال کی یعنی انتقال کی، دنیا سے تشریف لے جانے کی شب ہے، 10ویں شب ماہ رمضان المبارک کی۔ آپ کا وصال ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا تھا، تو آج ہم ان کی یاد بھی منا رہے ہیں، ان کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بڑی راتیں یہ شب جمعہ ہی کو آئی ہیں، شب جمعہ ان بڑی راتوں کے ساتھ کوئنسائڈ ہوئی ہے، اور اس کوئنسیڈنس کی وجہ سے ہمیں ڈبل برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے، اور اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی تراویح ہم نے سنی، اور آج کی تراویح میں الحمدللہ 15 پارے مکمل ہوئے۔ قرآن کریم جہاں بالکل جس کا سینٹر ہے قرآن پاک کے الفاظ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ورڈز کے حساب سے، تو 15ویں پارے میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ سورہ کہف میں ہے، تو وہ پڑھ لیا گیا، اس کے آگے بڑھ گئے، 15واں پارہ پورا ہوا۔ سورہ کہف ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ کل سورہ کہف مکمل ہو جائے گی، مگر ہم ابھی سورہ توبہ کی یعنی 11ویں پارے کی سورت نمبر 9، قرآن پاک کی سورت نمبر 9 سورہ توبہ،
اس کی کچھ آیتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن وہ دریا ہے کہ زندگی بھر بھی اس میں اگر ہم غوطہ لگاتے رہے تو ایک آیت کا مطلب بھی سمجھنا ہمارے لیے کمپلیٹلی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس میں وقت لگتا ہے، اور یہ وقت عبادت میں گزرتا ہے جتنا بھی ہم کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے قرآن کریم کو صرف پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ تو صحابہ کرام تو کبھی کبھی قرآن کریم جو ہے کوئی ایک رات میں ختم کر لیتا تھا، کوئی ایک دن میں ختم کر لیتا تھا۔ تو ختم کرنے کے لیے تو ہم جتنے چاہیں ختم کریں، مگر جب قرآن کو سمجھنے کی باری آتی تھی تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بقرہ جو پڑھی ہے وہ پورے 12 سال لگا اس کو سمجھنے میں، سورہ بقرہ کو سمجھنے میں۔ اور ہم لوگ بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے نہیں، اس کی تفہیم نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سمجھنا الگ ہے قرآن پاک کو۔ اسی لیے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں افلا یتفکرون، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہم کو ارشادات اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، اور غور کرنا قرآن پاک کی آیتوں میں، پھر اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز تو فرض عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح سے غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عالم کا سونا، عابد یعنی صرف بغیر علم کے جو عبادت کرنے والا، ایسا عابد، اس کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم اگر سوتا ہے تو وہ سونا اس کا افضل ہے، اور رات بھر نفل پڑھنے والے سے وہ بہتر ہے اس کا سونا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سونا افضل کیوں ہے اس کا؟ اس لیے کہ عالم قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے، اور فکر کی وجہ سے اللہ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ نیند دوسروں کی نوافل سے بہتر اور بڑھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وقت ہمیں نکالنا چاہیے اور قرآن پاک کی آیتوں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے یہاں ہم جو آیتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، تو یہ کوشش بھی عبادت ہی میں شمار ہوگی، اور یہ کوشش بھی قیام میں شمار ہوگی، کیونکہ حدیث شریف کا جو مفہوم ہے کہ رمضان شریف جس نے پایا اور اس کے دن میں روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس قیام سے مراد تراویح کی نماز بھی ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن کی شفاعت بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن روزہ عرض کرے گا کہ اللہ، اس کو میں نے، یہ میری وجہ سے دن بھر کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے یہ بچتا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور اس کی بخشش فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ رات کو میری وجہ سے سوتا نہیں تھا، بلکہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، کبھی تراویح میں کرتا تھا، کبھی یوں ہی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعتیں ہمارے حق میں قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم غور کرتے جا رہے ہیں، اور اب میں تلاوت کرتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 کی، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ترجمہ سنیے اس کا ٹرانسلیشن۔ جو منافق ہیں، دیہاتی، عرابی کہتے ہیں لوگوں کو، ولیجز، جو گاؤں میں رہتے ہیں ایسے لوگ، تو وہاں کے جو منافق ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، وہ زیادہ نافرمان ہیں، ان کے دل میں زیادہ نفاق ہے، وہ ہٹی ہیں،
ضدی ٹائپ کے منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے احکام نازل فرمائے ہیں، قرآن میں کیا کیا ارشادات آئے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں یہ ہم پچھلی نشستوں میں سمجھ چکے ہیں، اس لیے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، صرف وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے اور گواہیاں دیتا ہے، مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دل میں اس کے بغض ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ نمازی بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو دیہاتی منافق جو ہیں وہ زیادہ وہ اپنے نفاق میں یا اپنی ہپوکریسی جس کو بولتے ہیں، اپنی ہپوکریسی میں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عالم کم ہوتے ہیں، علماء کی مجلسیں اتنی نہیں ہوتی، علماء کی صحبت نہیں۔ ہاں، جہاں علماء ہوں گے وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جس گاؤں میں عالم ہوگا نا، وہاں وہاں کی بہاریں کچھ اور ہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں عالم نہیں ہوتا نا، وہاں یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ قرآن حدیث سن نہیں پاتے، واعظ و نصیحت نہیں سنتے، کام کیا گھر آئے سو گئے، یہ ان کا معمول ہوتا ہے۔ تو وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، جو سنتیں، جو احکام اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، ان سے وہ جاہل رہیں، وہ اس طرح جاہل رہتے ہیں۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایک شہر میں بسایا ہے، یہاں بمبئی جیسا شہر ہے، یہاں پر جگہ جگہ پر مدارس ہیں، مساجد ہیں، ایک محلے میں تو کئی کئی مسجدیں ہیں، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک علماء ہیں، تحریک ہے، سنی دعوت اسلامی ہے، ہمارے مراکز ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے قافلے ہیں، ہماری ٹیم امید ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے اویلیبل کیا۔ تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس اویلیبل تو ہے، اس کو اویل کرنے کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی یہ درس ہو رہا ہے تو اس میں بھی کئی ہمارے امید کے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ کنٹینیوس چلنا چاہیے، بلکہ اور لوگوں کو بھی دعوت دے کر اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ شدت کب آتی ہے آدمی کا، کوئی بھی اس کا اگر اس کو کہیں گے کہ سٹینڈ ہے اس کا، تو اس میں شدت کب آئے گی، کٹر پن کب آئے گا؟ جب وہ جاہل ہوگا۔ دیکھیے، آپ عالم سے بحث کر سکتے ہیں، علم والے سے، کیونکہ وہ دلیل دے گا تو وہ علم کی دلیل دے گا۔ جاہل جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ضد پر رہتا ہے، اس کو کتنی بھی آپ علم کی بات کرو گے، اس کو تو علم سے کوئی سابقہ ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجائے اور بھینس کھڑی پگڑائے، وہ تو یوں ہی کرتی رہے گی، آپ کتنا ہی اچھا میوزک اس کے سامنے بجاؤ تو بھینس کو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یا گدھے کے منہ میں اگر آپ زعفران ڈالو گے تو اسے گھاس اور زعفران میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس لیے علم والا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شدت کرتے ہیں، جہالت کی ایک علامت ہے یہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیہات میں رہنے والوں کو بھی ہے کہ وہ علم حاصل کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت یہ جہالت کو اور بے عملی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک اردو میں ایک محاورہ ہے، ایک فریز ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ جیسی صحبت پاؤ گے نا، ویسا ہی رنگ چڑھے گا۔ اس لیے اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت اچھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطر کی دکان پہ آپ جائیں گے، خوشبو بیچنے والی کی دکان، آپ وہاں خوشبو خریدیں گے نہیں، لیکن آپ کے ناک میں وہ خوشبو جائے گی ضرور، اور آپ کو فرحت کا احساس ہوگا، خوشی کا احساس ہوگا، اچھا لگے گا۔ لیکن اگر آپ کسی لوہار کی دکان پہ جائیں گے، آپ لوہا خریدیں نہیں خریدیں، لیکن وہاں جو دھواں ہوگا اس سے آپ کے ناک اور آنکھ میں ضرور کچھ نہ کچھ خراش ہوگی، پانی نکلے گا، آنسو نکلیں گے۔ تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک آیت
چھوڑ کر میں آیت نمبر 99 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ توبہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب کچھ گاؤں والوں کی بات اللہ نے یوں بیان فرمائی۔ دیکھیے، جب کبھی کوئی نیگیٹو بات آتی ہے تو قرآن پاک میں اس کے بعد کوئی پازیٹیو بات بھی فوراً آئے گی۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب انداز ہے، اسی لیے آپ سمجھیں کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کسی گناہ پر سزا کا ذکر فرماتا ہے، تعدیب کا ذکر فرماتا ہے، پنشمنٹ کا ذکر فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً یہ آیت آپ کو ملے گی، ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم۔ اسی لیے میں اپنے یہاں تراویح میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، میں ان کو ایک ہوم ورک میں ایک ٹاسک دیتا ہوں، تراویح کا ٹاسک۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح سنتے وقت یا قرآن پاک سنتے وقت ہم کو دھیان نہیں رہتا تلاوت میں، ہم کو یاد نہیں رہتا کتنی رکعت ہوئی، کیا ہوا۔ تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ صرف اتنا دھیان رکھیں کہ آج کی تراویح میں یہ لفظ غفور الرحیم کتنی بار آیا، کیونکہ روز یہ لفظ آتا ہی آتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ گنہگاروں کو دور نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اپنی رحمت سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ تم آؤ میرے پاس، توبہ کرو، میں تم کو معاف کروں گا۔ تو جہاں کسی بھی گناہ کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف امید بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کا ذکر پہلے کیا جو اپنے نفاق میں، اپنے کفر میں سخت ہیں، مگر اب کچھ دیہاتیوں کی بات اللہ یوں فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اب ان کی بات کیا ہے وہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے اور کچھ گاؤں والے ہیں، وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے اللہ کے یہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آیت میں یہ آیا کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو خرچ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ قربات عند اللہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور دعاؤں کا ذریعہ۔ یہ بھی ایک وسیلہ ہے رسول اللہ کی دعا کے لیے اخذ کرنا یا اس کو حاصل کرنا، یہ بھی وسیلے کی ہی ایک شکل ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ قریب ہو گئے نا تو اور کسی کی ضرورت کیا تھی؟ مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، صرف مجھ سے قریب ہونے کی بات نہیں ہے، میرے حبیب کی دعائیں بھی لو، وہ دعا کریں گے تو تم پر زیادہ کر۔ الا انہا قربت، فرمایا لفظ الا جب بھی آئے قرآن پاک پہ کئی جگہوں پر یہ لفظ آپ کو ملے گا، جیسے ایک آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سن لو۔ کیا خبردار؟ ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر، لا خوف علیہم کچھ خوف نہیں، ولا هم يحزنون اور کچھ غم نہیں، نہ ان کو کچھ خوف ہے نہ ان کو کچھ غم ہے۔ کس کو؟ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو۔ یہ آیت بھی 11ویں پارے کے 11ویں رکوع کے بعد آتی ہے، آپ اس کو دیکھیں جا کر کے۔ تو یہ الا جب آئے گا تو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ خبردار کب کیا جاتا ہے؟ جب لوگ اس کے کچھ الٹا سوچنے کا چانس ہوتا ہے وہاں پر، جیسے اولیاء اللہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اللہ نے خبردار کیا کہ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا۔ یہ وہ ہیں
جن کو اللہ نے ہر خوف سے اور غم سے بری کر دیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ سے قریب ہو گئے تو اب رسول اللہ کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان کی دعاؤں کی یا ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا نے الا سن لو انہا قربت لہم، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خوف اور غم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو میں نے آپ کو بتایا، تو خوف اور غم ان دونوں میں الگ کیفیت ہوتی ہے۔ خوف انسان کو ہوتا ہے کسی آنے والی پاسبل تکلیف کا، جیسے کوئی آدمی بیمار ہے تو خوف ہے کہ کہیں انتقال نہ ہو جائے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ کوئی ایگزام دے رہا ہے، ایگزام میں خوف ہے کہ کہیں ایگزام میں فیل نہ ہو جائے، ابھی ہوا نہیں، لیکن اگر وہ چیز ہو گئی تو پھر غم ہوگا۔ تو خوف انسان کو کسی آنے والی تکلیف کا ہوتا ہے، اور غم انسان کو کسی گزری ہوئی تکلیف کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے، یعنی ان کو نہ کوئی گزری ہوئی چیز کا غم ہے، نہ ان کو آنے والی کسی چیز کا خوف ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے، تفسیر یہ بھی ہے کہ نہ ان کو دنیا کا غم ہے، نہ ان کو آخرت کا خوف ہوگا۔ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، جیسے غوث ہیں، خواجہ اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، ایسے اللہ والے سے بہت اللہ والے دنیا میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جو بات ان کے بارے میں کیا ہے، یہ جو عرابی ہیں یا دی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس سے پہلی والی آیت میں جو بیان کیا گیا تھا وہ ایسے دیہاتی تھے، جو آیت میں نے ابھی نہیں پڑھی، اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کو ٹیکس سمجھتے تھے وہ، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس سالبہ کا قصہ، کہ اس نے کہا کہ حضور آپ دعا کر دیجئے، میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور اس کے بعد جب اللہ نے برکت دی تو کہنے لگا میرے سے ٹیکس مانگنے کے لیے آئے، تو حضور نے اس کا وہ مال پھر قبول نہیں فرمایا جب بعد میں لے کر کے آیا تو۔ اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا مال قبول کیا۔ یعنی یوں سمجھو کہ کوئی آدمی اگر دین کا کام کرتا ہے تو وہ نہ دین پر یا اسلام پر کوئی احسان کرتا ہے، نہ اللہ پر، تو اس کے رسول پر، بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے اس پر کہ اس کو دین کے کام کے لیے اللہ نے سلیکٹ کیا، اس کو منتخب کیا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کام کے لیے ہم جب کسی کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی امت کے کام کے لیے ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ دوسرا کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا، باقی لوگ تو کچھ کرتے نہیں، سارے کام میں کروں گا۔ تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نیگیٹو سوچنے کی بجائے اگر یہ سوچو کہ دنیا میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں مسلمان، اللہ نے تم کو ہی سلیکٹ کر لیا کے لیے۔ اگر اس کام کی بجائے تم کو پرائم منسٹر شپ کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا، تب بھی تم یہ کہتے کہ میں ہی ملا تھا کیا پرائم منسٹر شپ کے لیے، کوئی دوسرا نہیں تھا کیا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گی پرائم منسٹر شپ؟ تو اب فرق سمجھ میں آیا کہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیتا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا نا، اور خانہ کعبہ پر جب حملہ ہوا تھا، اس سورہ فیل پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا تو اس وقت کوئی تھا نہیں کہ وہ کعبے کو ڈیفینڈ کرتا، تو اللہ نے کیا کیا اس وقت، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کی فوج بھیجی، اور ان کے چونچ میں، ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی، ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکریاں، اس طرح ہر ایک ابابیل پرندے کے پاس 3 کنکریاں۔ یہ ابابیل پرندے جو ہیں آج بھی خانہ کعبہ میں آتے ہیں، اور وہاں پر صبح صبح آ کر کے وہ خانہ کعبہ کے اطراف اڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں۔ یہ ایک حسین منظر ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، صبح بھی آتے ہیں اور شام کو بھی آتے ہیں، یہ ابابیل آج بھی وہاں پر آتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اور ہم نے یہ آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ابابیل، کوئی پرندہ خانہ کعبہ کے اوپر سے اڑتا ہو، وہ اس کے اراؤنڈ ہی گھومتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرنا یہ بہت لازم ہے، یہ پرندوں کو بھی اس کی سمجھ ہے۔ تو کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، بولو حمد خدا سے تر ہے زبانیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں،
تو وہ کیسے گاؤں والے ہیں؟ جو نیک ہیں، صالح مومن ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں، اپنی سعادت تصور کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت اللہ نے کوئی نہیں تھا، تو وہ پرندے آئے اور کعبے کی حفاظت اللہ نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا، ہم کو سلیکٹ کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہماری ٹیم امید ہے، سنی دعوت اسلامی، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارا احسان تھوڑی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کی خدمت کے لیے ہم کو سلیکٹ کیا اتنے سارے لوگوں میں سے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے اللہ سے نزدیک ہونے کا اور رسول اللہ کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے ہوتا کیا تھا، وہ لوگ جب کچھ صدقہ پیش کرنا چاہتے تو وہ چاہتے، اب دیکھیے ہمارا ایک جو طریقہ ہے وہ کہاں سے آیا، اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے وہ اوریجنیٹ ہوا۔ اب صدقہ ہی دینا ہے نا، تو کوئی جو مستحق ملا اس کو اٹھا کے دے دیا تو بھی صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ مگر یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اپنے صدقے لے کر کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ حضور کے سامنے رکھ دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ حضور آپ پہلے اس پہ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں، پھر ہم تقسیم کریں گے ان کو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے تھے اور پھر حضور دعا فرماتے تھے، پھر حضور جس کو چاہتے دیتے یا پھر ان کو دیتے کہ تم اس کو تقسیم کرو، واللہ رسول عالم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرماتے۔ تو ہم لوگ جو کچھ لا کے رکھتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، تقسیم کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، جس کو ہم اپنے آج کل کی زبان میں نیاز بولتے ہیں، تو وہ رکھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ ہی ہے ایک طرح سے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں سسٹم آیا وہ اسی وجہ سے آیا، اور اس کی اصل قرآن پاک میں یہاں پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے تم لے کر کے آ گئے، اور یہاں نہیں ہوتا اور وہاں نہیں ہوتا، تو یہ مدینے میں ہوتا تھا اور اس کو ہمارے لوگوں نے جاری رکھا ہے۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس سے دو مسائل ہم کو معلوم ہوئے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کو وہ مانتے تھے، یہ انہوں نے، اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ من یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ وہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مگر اللہ کو اور قیامت کے دن کو اصل ماننے والا کون ہے؟ تو اصل میں وہ ماننے والا وہی ہے جو رسول اللہ کو ماننے والا، کیونکہ جن گواروں کی اور جن جاہل دیہاتیوں کی بات اس سے پہلے والی آیت میں آئی تھی، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور قیامت کو مانتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے دل میں اگر حسد تھا تو کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ کے لیے تھا۔ وہ نہیں لے کر آتے تھے اپنے صدقات کو حضور کی بارگاہ میں، اس کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن بغض جو تھا، کینہ جو تھا، وہ کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ کے لیے۔ تو جس کے دل میں حضور کے لیے کینہ ہوگا یا تھوڑی بھی گستاخی ہوگی، پھر وہ اللہ کو مانتا بھی ہے، قیامت کو مانتا بھی، لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے، اب یہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ میں اگر جائیں گے، ابھی سورہ طٰہٰ آگے آئے گی انشاءاللہ اگلی تراویح میں، تو اس میں یہ ساری تفسیر اپنے کو ملتی ہے۔ اور وہاں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے، تو انہوں نے الٹیمیٹلی سرنڈر کیا اور یہ کہا، قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، وہاں پر آگے کہا رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین کون؟ وہ رب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ یہ جو نبی ہے نا، ان کا جو رب، یہ جن کو بتاتے ہیں نا، جس اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، اس پر ہم ایمان لائے۔ تو ان کا ایمان اس وقت قبول ہوا جب انہوں نے یہ کہا ربی موسیٰ و ہارون۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو ان کا ایمان کامل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رب کون سا؟ رب کو ایک ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن اسلام وہی ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں
جو اخلاص کی آیت ہے، سورہ اخلاص، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں، تم کہتے ہو پورے قرآن میں حضور کا ذکر، اس میں کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ لفظ قل سے ہی شروع ہوتی ہے نا. قل کا مطلب کیا؟ اے پیغمبر، اے محبوب، اے میرے حبیب، اے رسول، اے نبی، تم فرما دو، تم بتا دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو حضور جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اس کو ماننا، ورنہ لوگوں نے تو بہت بنا رکھے ہے نا. تو حضور جس کے بارے میں ہماری طرف رہنمائی فرمائیں گے وہ ہمارے لیے بہت، وہ ہمارے لیے، وہ ہمارا خدا ہے. اور نمبر دو، تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے. ایمان، جیسے میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ پہلے ایڈمیشن ہے، اس کے بعد پرمیشن، اس کے بعد سبمیشن ہے. تو ایڈمیشن ہی نہیں، ایمان یعنی ایڈمیشن ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تمام ایمانیات اس میں داخل ہو گئے. اب اس میں قیامت پر ایمان لانا بھی آ گیا، جنت و دوزخ پر بھی آ گیا، حشر پر بھی، نشر پر بھی، سب پر ایمان آ گیا. اسی لیے ہم وہ پڑھتے ہیں نا، آمنت بملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس آیت میں جو ایک حصہ ہے وہ صلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ، یہ اتنا سا، یہ دو ورڈز جو ہے نا، وہ صلوات الرسول، یہ اس کے انڈر میں اس آیت کی تفسیر میں علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے. نماز اللہ کی طرف جانے کا واسطہ ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے طرف پہنچنے کا واسطہ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، سب. لیکن ان سب میں بڑی نعمت جو ہے، سب سے بڑا واسطہ، وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو بھی ملا وہ حضور ہی کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہیں. تو اللہ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے گا اس میں حضور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک، اس میں وہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کیسے تمہارے ذکر کو بلند کیا؟ اذا ذکرت ذکرت معی ربی، فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا. اب دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر آتا ہے محمد رسول اللہ. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت میں بھی ویسا ہی ہے. التحیات میں اگر آپ دیکھیں، نماز پوری اللہ کی لیکن اس میں سلام حضور پر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نماز خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں رسول اللہ کا ذکر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو رسول کے ذکر کے بغیر سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، افضل العبادات، وہی پوری نہیں ہوتی ہے تو باقی چیزیں کہاں سے پھر مکمل اور کامل ہوں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنی فرما پر حکم دیا. اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب تم فرما دو. یہاں بھی قل ہے، حضور بول رہے ہیں ہم سے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے پیچھے چلو. اگر ڈائریکٹ کوئی بولے گا کہ نہیں میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قبول نہیں ہوگا. وہ حضور کے پیچھے چلے گا تو ہی وہ اللہ سے محبت اس کی قابل قبول ہوگی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر حضور کے پیچھے چلے گا، حضور کی فرما برداری کرے گا، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. جو حضور
से मोहब्बत करेगा अल्लाह मोहब्बत करेगा, जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुनाफिक हो जाएगा, फिर उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। मालूम हुआ कि नेक आमाल में अल्लाह की रजा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की नीयत रखना ये शिरक नहीं है, बल्कि ये कबूलियत की दलील है, वरना नमाज ही शिरक हो जाती। नमाज में सलाम कर रहे हैं रसूलुल्लाह को, तो नमाज भी शिरक हो जाती। तो ये शिरक नहीं है बल्कि कबूलियत की दलील है। आला हज़रत लिखते हैं ना कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तो तुम राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि ये क्यों लिखा कि भाई हुजूर को राजी करे, अल्लाह को राजी करे, क्यों नहीं लिखा? तो हुजूर राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब सहाबा किराम का इस पर अमल क्या था? लोग कहेंगे सहाबा का अमल था क्या इस पर, कैसा था? तो मैं बताऊं आपको कि सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए क्या किया करते थे, हुजूर की खुशी के लिए क्या करते थे। बतौर खास वो कोशिश करते थे कि रसूलुल्लाह खुश हो जाए। जैसे सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने पेश करते रहते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुत्तहरा, जैसे आज हम उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो सबसे पहली बीवी थी आपकी, उनका जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आज उनकी विसाल की रात है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरी बीवियां थी। अभी मस्जिद नबी शरीफ हम जाएंगे तो हुजूर का जो हुजरा है जहां आप आराम फरमा रहे हैं, कब्र मुबारक है, वो हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा है। और उससे लगे हुए 9 हुजरे और थे हुजूर की बीवियों के अलग अलग। तो हुजूर अलग अलग दिन सबकी बारियों के मौके पे वहां जाया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा नजराने जब पेश करते, तो खास तौर से ये देखते कि हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका के दिन के घर में कब हैं। तो जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा होते, उस दिन नजराने ज्यादा पेश करते थे। वजह क्या थी कि वो जानते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत ज्यादा है। तमाम अजवाज में हजरत आयशा से हुजूर ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। तो उस दिन ज्यादा ज्यादा नजराने लाकर हुजूर की खिदमत में वो देते थे कि जब हजरत आयशा के यहाँ ये जाएगा तो हुजूर खुश हो जाएंगे। यानी हुजूर को खुश करने के लिए सहाबा ऐसी ऐसी तरकीबें भी इख्तियार किया करते थे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और ये जो फरमाया कि अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, सुन लो बेशक वो उनके लिए अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक यही था कि जब आपकी बारगाह में कोई सदका हाजिर करता तो उसके लिए खैर व बरकत और बख्शिश की दुआ फरमाते। इससे मालूम हुआ कि सदका वसूल करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि सदका देने वाले को दुआए खैर से नवाजे। जिसको कुछ दिया जाए उसको चाहिए कि वो दुआएं दे। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना या अल्लाह से करीब होना, इसके बहुत सारे तरीके हैं। और वैसे तो हर नेक अमल अल्लाह से करीब होने का जरिया है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करना एक खास ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने बतौर खास अपने करीब होने का जरिया कुरान पाक की आयत में फरमाया है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा इसके बारे में देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला किससे करीब होता है और कैसे करीब होता है। अल्लाह हमें सदका भी देने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी पेश करने की तौफीक अता फरमाए, और मुनाफिक जैसे हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस बारगाह में आज हम फातिहा पढ़कर इसाले सवाब करते हैं। उनके बहुत एहसानात हैं इस उम्मत पर। अल फातिहा।
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا پڑھا وہ کہا اور بیان کیا اس کو بارگاہ فرما، غریبوں کو اپنی بے شمار نعمتیں رحمتیں برکتیں شامل فرما. اس کا ثواب ہم غریبوں کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. ان کے صدقے میں تمام انبیاء اور مرسلین، تمام اہل بیت، صحابہ، صدیقین، شہداء و صالحین، خصوصاً ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان کی قبر پر انوار اور رحمت کی بارشیں نازل فرما. ان کے ایمان کامل کا صدقہ عطا فرما. تقوی، طہارت، پرہیزگاری، رسول اللہ سے محبت، ان کی قربانیوں کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. عشرہ رحمت کو ہمارے لیے رحمت کا خزینہ بنا دے، آنے والے عشرے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور آخری عشرے کو ہمیں جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. روزانہ رات 3 مرتبہ پڑھنے والی دعا پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ کل رات 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اور بھی لوگوں کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.